اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما ہے، آپ کے پاس ایک چادر ہے، اس چادر میں آپ نے ارشاد فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ مولا کائنات حضرت علی تشریف لے آئے، فادخلہ، میرے نبی نے حضرت علی کو اسی چادر میں داخل فرما لیا۔ حضرت فاطمہ بھی آ گئی، میرے نبی نے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کو بھی اسی چادر میں لے لیا۔ سرکار امام حسن تشریف لے آئے، میرے نبی نے سرکار امام حسن کو بھی اسی چادر میں لے لیا۔ اتنے میں سرکار امام حسین امام علی مقام تشریف لے آئے، میرے نبی نے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ چادر تنی ہے، چادر میں نبی کریم ہے، چادر میں مولا کائنات اسد اللہ شیر خدا داماد رسول ہیں، اسی چادر میں فاطمہ زہرا خاتون جنت مصطفیٰ کی راحت، مصطفیٰ کا سکون، مصطفیٰ کا چین ہے، اسی چادر میں سبت رسول سرکار امام حسن ہے، اسی چادر میں سرکار امام علی مقام امام حسین ہیں۔ پھر میرے نبی فرما رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، علی سے میں محبت کرتا ہوں، فاطمہ میری لاڈلی ہے، حسن میرا پیارا ہے، حسین میرے دل کا ٹکڑا ہے، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، بولو ذرا سبحان اللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ماحول بنائیے، جلسے کا ماحول بنائیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا جلسہ ختم ہوگا۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے، اے اللہ علی میرا پیارا ہے، میری بیٹی فاطمہ زہرا میری لخت جگر ہے، حسین میرا پیارا ہے، حسن میرا پیارا ہے، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور اے اللہ جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی کر۔ میرے نبی نے فرمایا علی مجھ سے، میں علی سے، فاطمہ میری بیٹی، میری شہزادی، میری لخت جگر، میری نور نظر، حسن میرا بیٹا، میرا شہزادہ جنتی پھول ہے، حسین سے میں ہوں، میں حسین سے ہوں، یعنی میرا ذکر حسین کا ذکر ہے، میری محبت حسین کی محبت ہے، میری فکر حسین کی فکر ہے، میری دشمنی حسین کی دشمنی ہے، حسین کی دشمنی میری دشمنی ہے، حسین سے عداوت میری عداوت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، مطلب یہ ہے قرآن کی آیتیں میں پڑھوں گا، اس کی تفسیر میرا بیٹا حسین کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی حدیث پاک کے الفاظ میری زبان سے نکلیں گے لیکن حدیث کی تشریح میرا بیٹا حسین کرے گا، اس لیے کہ میرا ذکر حسین کا ذکر ہے، میری فکر حسین کی فکر ہے۔ اللہ اب رب فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو پاک کر دیا، اور کیسا پاک کرا، کیسا پاک کرا، کیسا پاک کرا، ایسا پاک کرا، ایسا پاک کرا، حضرت سرکار امام حسن دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ دنیا کا قاعدہ ہے، سسٹم ہے، اگر کسی عورت کے یہاں پر بچے کو جنم ہو، بچے کی ولادت ہو، تو عورت کے لیے اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ وہ اسی وقت نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر اس کو چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ لیکن سرکار امام حسن تشریف لائے، کچھ ہی دیر کے بعد میں اللہ فاطمہ زہرا خاتون جنت میرے مصطفیٰ کی راحت، مصطفیٰ کا سکون، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری تسکین ہے، نماز پڑھ رہی ہیں۔ اب کسی خاتون نے اس بات کو نوٹ کیا جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عورت فوراً نماز نہیں پڑھتی ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ اللہ دوڑتی ہوئی مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچی، یا رسول اللہ قدرتی طور پر نیچرل یہ ہر عورت میں پایا جاتا ہے، جب بچے کا جنم ہو، بچے کی ولادت ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، مگر ہم نے دیکھا تمہارے بیٹی کے گھر میں ایک شہزادہ آیا ہے، امام حسن تشریف لائے ہیں، مگر کچھ ہی دیر کے بعد میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔
حضرت فاطمہ زہرا نماز پڑھ رہی ہے، اللہ اللہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے خاتون میری بیٹی کو اور بیٹیوں کی طرح مت سمجھنا، جب سے دنیا بنی ہے دنیا قائم رہے گی، نہ جانے دنیا میں کتنی عورتیں آئیں اور آتی رہیں گی، سب کا سسٹم سب کا نظام الگ ہے، مگر میری بیٹی فاطمہ زہرا خاتون جنت کو دیگر خواتین کی طرح مت سمجھنا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا سمجھا جائے؟ آقا نے فرمایا سنو میری بیٹی فاطمہ جنت کی کلی ہے، بول دو ذرا سبحان اللہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی کلی ہے، اور اس کلی پہ تو پھول حسن و حسین کی صورت میں شکل میں کھلے ہیں، انہیں عام بچہ مت سمجھنا، انہیں عام بچہ مت سمجھنا۔ یا رسول اللہ کیا سمجھا جائے؟ فرمایا میرے نبی نے ان کی ماں فاطمہ، ان کی ماں فاطمہ جنت کی کلی ہے، اور اس کلی پہ دو پھول حسن و حسین کی شکل میں جو کھلے ہیں وہ جنتی پھول ہے، نہ کلی کا جواب ہے نہ حسن و حسین کا جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہدائے کربلا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر آپ سننے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک کر دیا۔ اب کیسا پاک کرا، کیسا پاک کرا دیکھو تو صحیح۔ دنیا میں بہت سارے لوگ نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح۔ اب سن تو صحیح، ہوش کے ناخن تو لے، ذرا مصطفیٰ کے گھر والوں کی ہسٹری تو پڑھ، قرآن کریم کی آیت تو پڑھ اور اس کی تفسیر تو پڑھ۔ ارے دنیا کی ساری بیٹیاں مل کر مصطفیٰ کی بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں، تو بتاؤ مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تبھی تو اللہ اللہ حضرت بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا مولا کائنات اسد اللہ شیر خدا حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت سرکار امام حسن سرکار امام حسین، میرے نبی نے فرمایا یہ اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ اب اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ حضرت علی کا جواب نہیں ہے، حضرت فاطمہ زہرا کا جواب نہیں ہے، سرکار امام حسن کا جواب نہیں ہے، سرکار امام حسین کا جواب نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار امام حسن دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو صاحب کسی کے کان میں اس کا ابا اذان پڑھے، کسی کے کان میں مولانا صاحب مولوی صاحب اذان پڑھیں، مگر سرکار امام حسن و حسین وہ عظیم ہستی، وہ عظیم ذات ہیں جن کے کانوں میں اذان پڑھنے والے خود مختار کل نبی کریم ہیں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ ان کے حلق میں اپنا لعاب دہن گھٹی کی شکل میں پلانے والے میرے نبی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ نبی کریم کی لعاب دہن کی شکل میں جسے بچپن میں گھٹی دی گئی ہو، کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے؟ اس کی عظمت و رفعت کا جواب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ سرکار امام حسن کا جواب نہیں ہے، سرکار امام حسین کا جواب نہیں ہے۔ جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں مختصر انداز میں وہیں پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ سرکار امام حسن و حسین کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ حسن و حسین تو نوجوانوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک دن حضرت سرکار امام علی مقام امام حسین مسجد میں تشریف لائے، دیکھا عمر ابن خطاب خلیفہ دوم سیکنڈ نمبر کے خلیفہ خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت سرکار امام علی مقام کہنے لگے اے عمر میرے نانا کے ممبر سے اتریے اور اپنے بابا کے ممبر پہ جائیے۔ عمر ابن خطاب فاروق اعظم اس فاروق اعظم خلیفہ ثانی نے جب سنا تو غصہ نہیں کیا امیر المؤمنین نے۔ اللہ اللہ سرکار امام علی مقام امام حسین سے کہنے لگے اے شہزادے ممبر تو صرف تمہارے نانا تمہارے بابا کا ہے، ہمارا ممبر کہاں رکھا ہے؟ شہزادے کو اپنی گود میں بٹھایا۔ اللہ اللہ ممبر پہ سرکار امیر المؤمنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اللہ آپ اگر ہسٹری پڑھیں، آپ اگر وگوڑ دیکھیں صحابہ اعظام اہل بیت میں کتنا گہرا کنیکشن ہے، کتنا گہرا
کانٹیکٹ ہے. آج کے بہت سارے لوگ صحابہ اور اہل بیت میں فرق کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی شان میں وہ بکواس بکتے ہیں. ذرا ہوش کے ناخن لیں, کان کھول کے سنیں میرے بھائی. ہمیشہ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہے. دنیا سے جانا اللہ کو منہ دکھانا ہے, رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. وہ صحابہ جنہوں نے نبی کی عظمت اور نبی کے دین کو بچا کر ہم تک پیش کیا ہے, اور صحابہ میں اور اہل بیت میں کتنا گہرا تعلق ہے. مولا کائنات اسد اللہ شیر خدا حیدر کرار داماد رسول جب بصرہ پہنچے تو کسی نے پوچھا حضور ہم نے سنا ہے کہ نبی نے آپ کو ڈائریکٹ خلیفہ بنایا تھا, لیکن آپ پر زبردستی سیدنا صدیق اکبر نے آپ سے مسلح چھین لیا. مولا کائنات اسد اللہ شیر خدا کو غصہ آ گیا اور ارشاد فرمانے لگے ارے نادان, اگر میرے نبی مجھے نامزد خلیفہ لکھ دیتے تو دنیا میں کسی میں اتنی ہمت ہے کوئی مجھے مسلح سے ہٹا دیتا؟ بول دو ذرا, بولیے ذرا, بولیے. اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ مولا کائنات سے پوچھا گیا حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ خلیفہ بنایا گیا تھا. نبی کے وصال کے بعد نبی نے لکھا تھا, نبی نے فرمایا تھا علی میرے خلیفہ ہوں گے, علی سب سے پہلے خلیفہ ہیں. اللہ اللہ. بولے کائنات نے ارشاد فرمایا اگر میرے نبی نے مجھے خلیفہ بنایا ہوتا تو کیا کوئی مجھ سے خلافت چھین سکتا تھا؟ کیا کوئی مجھ سے مسلح چھین سکتا تھا؟ اگر میرے نبی نے مجھے خلیفہ بنایا تھا تو کیا علی صدیق اکبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے سکتا تھا؟ اگر میرے نبی نے ڈائریکٹ مجھے خلیفہ بنایا ہوتا تو کیا علی عمر ابن خطاب کے ہاتھوں میں ہاتھ اور ان سے بیعت کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجبوری 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 مجبوری. ارے جناب کیسی بات کر رہے ہو؟ مجبوری کہہ کے تو یہ خود مولا علی کی شان میں توہین ہے. یہاں مجبوری پہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں. ارے مجبوری ان کے سامنے نہیں تھی, مجبوری تو کربلا کے میدان میں علی کے شیر حسین پاک کے سامنے تھی. لیکن حسین اعظم نے بتا دیا مصطفیٰ کے گھر والے اہل بیت وہ مجبوری سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں, وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے نانا کا حکم ہے, جو شریعت کا حکم ہے, جو قرآن کا حکم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان شہدائے کربلا, شہید اعظم کانفرنس سرزمین اوبری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے مجبوری کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ اسد اللہ ہے, اللہ کے شیر ہیں. بول دو, بول دو. اللہ کے شیر کے سامنے مجبوری. ارے جناب یہ مجبوری سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں. مفاد کی پٹی ان کے آنکھوں پہ نہیں بنتی ہے, مصلحت کی زنجیریں ان کے پیروں میں نہیں پڑتی ہیں, اس لیے کہ یہ اہل بیت ہیں, یہ شیر خدا داماد رسول ہیں. اللہ اللہ. سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار امام حسین کے شہزادے ہیں, بڑے شہزادے, ان سے پوچھا گیا حضور شیخین کی فضیلت کے بارے میں, سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا کنسیپٹ ہے, کیا اوپینین ہے؟ ذرا آپ توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ اللہ. تو سیدنا بیمار زین العابدین بھائی میری بات ہو تو مجھے واپس کر دو, مگر حسینی ہو نا, حسین پاک کو تو مانتے ہو, میں حسین پاک کی ڈائریکٹ بیٹے زین العابدین کی بات بتا رہا ہوں, میری بات ہو تو مجھے واپس کر دو. میں کس کی بات بتا رہا ہوں؟ سیدنا زین العابدین کی بات بتا رہا ہوں. کسی نے پوچھا حضور شیخین صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے, ان کی فضیلت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ نے کیا جامع جملہ فرمایا, اس جملے پہ میری عزت میری پوری زندگی قربان. بولیے ذرا سبحان اللہ. آپ سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے صدیق اکبر عمر فاروق اعظم ان کی فضیلت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ اللہ. سیدنا زین العابدین نے فرمایا اگر میرے نبی کو پیارے نہیں ہوتے تو کیا روضہ رسول میں نبی کے پہلو میں لیٹے ہوتے؟ ایک طرف صدیق لیٹا ہے, ایک طرف عمر لیٹا ہے. تو یہ بات ہے, یہ بات دلالت کر رہی ہے اس بات پہ اگر میرے نبی کو پسند نہیں ہوتے تو نہ صدیق وہاں لیٹے ہوتے, اگر نانا کو پسند نہیں ہوتے تو نہ عمر وہاں لیٹے ہوتے. صدیق بھی لیٹے ہیں, عمر بھی لیٹے ہیں, تو مطلب یہ ہے یہ مصطفیٰ کی پسند ہے. جب مصطفیٰ کی پسند
पसंद है तभी तो लेटे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला जिंदाबाद। माशाअल्लाह अगर जनाब माशाअल्लाह किताबें माशाअल्लाह। पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो तो कुछ समझ में आए ना। जब इंसान अकल के घोड़े दौड़ाने लगता है तो समझ लो उसकी अकल मफलूज होने लगती है। जनाब मेरी जात आगे नहीं है, शरीयत आगे है, मैं आगे नहीं हूँ। लेकिन आज के दौर में लोगों का मिजाज बन चुका है, जो मेरी तबीयत के मुताबिक है तो मुझे अच्छा लगता है, और जैसे ही मेरी तबीयत के खिलाफ बात हुई तो लोग हीले बहाने बनाने लगते हैं कि साहब ये बात ठीक नहीं बना रहे हैं। जनाब अपनी जात की बात आए तो जात मत देखो, इसलिए कि दुनिया में हमेशा हमेशा नहीं रहना है। अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर आप वाकई सच्चे पक्के हुसैनी हो तो हुसैनी किरदार और हसन पाक इमाम हुसैन पाक की जिंदगी के जो शोबे हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है, वही लाइफ स्टाइल आपको इख्तियार करना होगा। अल्लाह अल्लाह सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला फरमा दिया और आपने सुन भी लिया। कौन है अहले बैत? मेरे नबी के घर वाले हैं अहले बैत। सरकार इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी उम्मत को बचाने के लिए, नाना की उम्मत को पार लगाने के लिए इक़्तिदार पर लात मार दी, कुर्सी पर लात मार दी, सत्ता पर लात मार दी। जब यजीद पलीद तख्त नशी हुआ, सबसे पहले उसने मदीना शरीफ को एक खत लिखा गवर्नर के पास कि जल्द अज जल्द हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर से जल्द अज जल्द बैत ली जाए। इसलिए कि अगर इन तीनों ने बैत नहीं ली तो फिर हमारी इख्तिदार, हमारी कुर्सी छीन सकती है। अल्लाह अल्लाह यजीद पलीद का खत जब मदीना शरीफ के गवर्नर के पास पहुंचा, सरकार इमाम हुसैन को बुलाया गया, सरकार इमाम हुसैन को वो खत दिखाया गया। सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पाक ने फरमाया वो यजीद पलीद शराबी अय्याश मक्कार है, शरीयत की पामाली करता है, शरीयत की मुखालफत करता है, हरगिज़ उसके हाथों में हाथ नहीं दिया जाएगा। मुख्तसर ये है, सरकार इमाम आली मकाम ने रोज़े रसूल प्यारा शहर मदीना शरीफ छोड़ा, उसके बाद में मक्कतुल मुकर्रमा भी छोड़ा। जायज़े के लिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील और आपके साथ दो बच्चे, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम इब्राहिम, कूफे को भेजा। आपको ख़त मौसूल हुआ हज़रत मुस्लिम बिन अकील की जानिब से कि हालात बहुत बेहतर हैं, लोग कतार दर कतार जमातों की जमात के साथ हाथ पे बैत कर रहे हैं, सरकार तशरीफ़ ले आइए। सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अल्लाह अल्लाह मक्के से निकल गए। मक्के से निकलने के बाद में जब मकाम हाजिज पे पहुँचे, अल्लाह अल्लाह आपने एक कासिद को भेजा जिनका नाम हज़रत कैस था, और उसमें लिखा हम्दो सलात के बाद कूफियों को मुखातब करके फरमाया गया, हम्दो सलात के बाद फरमाया ए लोगों सुनो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, आपके हालात आपकी बेहतरी बहुत अच्छी है। हम मुस्लिम बिन अकील ने, मेरे भाई ने मुझे ख़त भेज दिया है, आपके हालात बहुत बेहतर हैं, मैं जल्द अज जल्द आपके शहर आने वाला हूँ, लिहाजा शहर के तमाम हालात को बेहतर कर लिया जाए। अभी तक मेरे इमाम को ये मालूम नहीं था कि मुस्लिम बिन अकील के साथ कूफियों ने अल्लाह अल्लाह बेवफाई कर दी है, आपको धोखा दे दिया गया है, हज़रत मुस्लिम बिन अकील और आपके बच्चों को शहीद कर दिया गया है। ये ख़त लेकर जब हज़रत कैस को भेजा तो इब्ने ज़ियाद ने शहर के चारों तरफ अपने जासूस छोड़ रखे थे। अल्लाह अल्लाह जब मकाम कादसिया में हज़रत कैस पहुँचे, वहाँ पर आपको कैदी बना लिया गया। कैदी बनाने के बाद में इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद ने हज़रत कैस के हाथ में देखा, वो ख़त हुसैन था, वो लेटर सरकार इमाम हुसैन का लेटर था। अल्लाह अल्लाह उसमें जो लिखा हुआ था वो इब्ने ज़ियाद ने पढ़ा। इब्ने ज़ियाद यजीदी कुत्ता कहने लगा, ए कैस अगर तुम्हें अपनी जान की अमान चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा। क्या काम करना है? वो काम करना यह है कि गवर्नर हाउस की छत पर चढ़कर तुम्हें हुसैन इब्ने अली को झूठा कहना होगा, तुम्हें सरकार इमाम हुसैन की तौहीन करनी होगी, उनके बारे में बुरा भला कहना होगा, उनके बाबा अली की बुराई करनी होगी। हज़रत कैस गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ गए। इब्ने ज़ियाद सोच रहा था, अल्लाह अल्लाह इब्ने ज़ियाद सोच रहा था कि हुसैन का कासिद कैस हो सकता है कि जान की हिफाजत की वजह से, जान की अमान की वजह से बिक चुका है, और वो सरकार इमाम हुसैन की मजम्मत बयान करेगा, उनके बाबा मौला कायनात की मजम्मत बयान करेगा। हज़रत कैस गवर्नर हाउस की छत पे चढ़े, गलियां भरी हुई थी। हज़रत कैस ने उस खत को निकाला और खत निकालने के बाद फरमाया, ए लोगों सुनो, कान खोल के सुनो,
میرے ہاتھ میں جو خط دیکھ رہے ہو یہ خط ایسا ویسا نہیں ہے، یہ خط سبط رسول نواز رسول شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کا خط ہے، اور دنیا میں سب سے بہتر اگر آج کی تاریخ میں کوئی ہے تو وہ سبط رسول میرے نبی کا نواسہ امام حسین ہے۔ اے لوگوں تمہاری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ابن زیاد یا یزیدی کتوں کے چکر میں مت پڑنا، بلکہ تم سب پر ضروری اور لازمی ہے سرکار امام حسین کی مدد کرو، ان کی معاونت کرو اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اللہ اللہ، ابن زیاد سوچنے لگا میں نے قیس کو چھت پہ کیوں چڑھایا تھا، کیسے چڑھایا تھا؟ حضرت قیس نے ابن زیاد کو للکار کر کہا اے ابن زیاد کان کھول کے سن، جو تیرے کان میں حسد کی گانٹیں پڑ چکی ہیں ان گانٹوں کو نکال کر سن۔ کہا اے ابن زیاد کان کھول کے سن، جس حسین کی بات کرتا ہے وہ حسین سچا ہے، اس حسین کا بابا علی سچا ہے، اس حسین کا نانا سچا ہے، ان کی نانی سچی ہے، ان کی پھوپھی کی طرح کسی کی پھوپھی نہیں ہے، ان کے چچا کی طرح کسی کا چچا نہیں ہے، ان کے بھائی کی طرح کسی کا بھائی نہیں ہے، ان کی بہن کی طرح کسی کی بہن نہیں ہے۔ کہا سن، حسین سچے، حسین کا باپ سچا، حسین کا نانا سچا، حسین کے پیروکار سچے۔ اور ابن زیاد کان کھول کے سن، تو جھوٹا، حسین 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 سچے، ابن زیاد تو جھوٹا، تیرا امیر یزید پلید جھوٹا، تو جھوٹا، تیرا کنبہ جھوٹا۔ ابن زیاد کان کھول کے سن، حسین سچا ہے، تو جھوٹا ہے، تیرا خاندان جھوٹا ہے، تیرے پیروکار جھوٹے ہیں۔ جب ابن زیاد نے اتنا سنا آگ ببولا ہو گیا، جلاد کو حکم دیا کہ قیس کو زندہ زمین پر چھت سے پھینک دیا جائے۔ حضرت قیس کو گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے گلیوں میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت قیس زمین پر گرے ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں، ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں، نہ جانے کتنی جگہ سے فریکچر ہوا۔ اب بتائیے مجھے کئی منزل اونچی عمارت بنی ہو، اس عمارت سے پھینکا جائے، وہ یزیدی کتے کتنے بدبخت، اللہ اللہ، دائمی جہنمی، یزید کے ٹکڑوں پہ پلنے والے۔ حضرت قیس کو زندہ نیچے پھینک دیا گیا، آپ کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں، آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، اور اسی تکلیف میں حضرت قیس شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ، اب مجھے بتائیے، اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کے غلاموں نے، مصطفیٰ کے دیوانوں نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، صداقت کو بچانے کے لیے، عدالت کو بچانے کے لیے، عدل و انصاف کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، مگر حکومت وقت کے سائے میں اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکا ہے۔ سامنے طاقتور ہے، سامنے بڑا بہت، سامنے طاقتور ہے، سطح پہ ہے، کرسی پہ ہے، مگر حسینی دیوانوں نے کبھی حالات سے سمجھوتا نہیں کیا ہے، کبھی مصلحت کی زنجیریں پیروں میں نہیں ڈالی ہیں۔ اللہ اللہ، میرا امام سرکار امام علی مقام امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ کتنے افراد ہیں؟ یہ 82 افراد ہیں، 82 افراد ہیں۔ اللہ اللہ، اور ادھر کتنے جمع ہو رہے ہیں؟ تقریباً 22,000 کا لشکر جرار جمع ہو رہا ہے۔ یہ 82 ہیں، 82 میں بچے بھی ہیں، 82 میں خواتین بھی ہیں، اور ادھر 22,000 جمع ہو رہے ہیں۔ اور 22,000 کون سے جناب؟ بڑے طاقتور، جو جنرل کی حیثیت رکھتے تھے، جو سپہ سالاری کی حیثیت رکھتے تھے، جن کی طاقت کا لوہا مانا جاتا تھا، بڑے بڑے پہلوان وہ جمع ہو رہے ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ 82۔ کہاں 82 کہاں 22,000؟ مجھے بتائیے کیا 82 سے 22,000 کا کوئی مقابلہ ہے؟ جناب دگنے ہو جاتے، تیگنے ہو جاتے، چوگنے ہو جاتے، 5 گنا ہو جاتے، 10 گنا زیادہ ہو جاتے۔ کہاں 82 ہے، کہاں 22,000 ہے؟ اللہ اللہ، ان کے پاس اقتدار ہے، سطح ہے، کرسی ہے، پیسہ ہے، بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ان کے پاس سارا سسٹم موجود ہے، مگر میرے نبی کے گھر والوں کے پاس اللہ اللہ، اس لیے کہ سرکار امام حسین کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ کسی نے سوال کیا جناب سرکار امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو نہ بچا سکے تو اپنے آپ کو کیا بچاتے؟ تم کہتے ہو امام حسین یہ، امام حسین یہ، امام حسین یہ، امام حسین یہ۔ امام حسین نے اپنی جان تو نہیں بچائی، اپنی جان کو تو بچا نہیں پائے۔ میں کہوں گا ابے اندھے، ذرا حسد کا چشمہ اتار کر ہسٹری تاریخ پڑھ تو صحیح، میرا حسین کربلا میں جان بچانے کے لیے نہیں، نانا کی امت کو بچانے کے لیے گیا تھا۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
इसलिए अब बहुत सारे लोग कहते हैं नबी जब नवासे को नहीं बचा सके तो किसी और को क्या बचाएंगे। मैं कहूँगा सुन, तारीख या हदीस का कोई टुकड़ा ऐसा दिखा सकता है जिसमें मेरे नबी ने अपने नवासे को बचाने के लिए दुआ की हो? क्या कोई हदीस कोई ऐसी दिखा सकता है कि नबी ने बचाने की कोशिश की हो, दुआ की हो? अरे जनाब, बात तो ये आती कि मेरे नबी हाथ भी उठाते बचाने के लिए, अल्लाह अल्लाह, और मेरा हुसैन बच भी नहीं पाता, तब तो तुम्हारा सवाल निशान सही था। मगर मेरे नबी ने हुसैन को बचाने के लिए दुआ नहीं की है, बल्कि जब भी दुआ की तो यही की, ए अल्लाह, जब करबला के मैदान पे मेरे हुसैन पर, मेरे नवासे पर चारों तरफ से तीरों से, तलवारों से, नेज़ों से हमले हो रहे हो, तो अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र पर साबित कदम रखना, दीन पर साबित कदम रखना। इसलिए कि नबी जानते हैं हुसैन को बचाना नहीं है, बल्कि हुसैन अपने नाना की उम्मत को बचाने के लिए आया है, नाना की उम्मत की कश्ती को पार लगाने के लिए आया है। इसलिए सरकार इमाम हुसैन, जनाब सरकार इमाम हुसैन, सरकार इमाम अली मकाम की बात आ गई है तो सुनो, ये 22,000 हैं, वो 82 हैं, फिर भी लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं जो मुकाबला कर सके। कहा इन पे पानी बंद कर दो, जब पानी नहीं पिएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, जब खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। 3 दिन पानी नहीं पिया है, 3 दिन खाना नहीं खाया है, वो जालिम समझ रहे थे हुसैनी फौज या मेरे नबी के घर वाले कमजोर पड़ गए हैं, शिकस्त खा जाएंगे। सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपने खेमे के पास अल्लाह अल्लाह आग लगाई, खंदक खोदी और खंदक में आग लगाई। एक यजीदी कुत्ता आगे बढ़ा और मेरे हुसैन की मजाक बनाते हुए बोला, हुसैन तुमने जहन्नम की आग से पहले ही दुनिया में आग लगा ली है, मादल्लाह रब्बिल आलमीन। ये किससे कह रहा है? उस हुसैन से कह रहा है जो जन्नत का सरदार है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन को ये बात बुरी लगी, दिल पे चोट लगी। अल्लाह अल्लाह, एक हुसैनी फौजी आगे बढ़ा, हुजूर इजाजत दीजिए इसकी गर्दन लाऊंगा। मेरे हुसैन ने फरमाया नहीं, इससे बदला तू नहीं, इससे बदला मेरा रब लेगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज की, ए अल्लाह, इसने तेरे नबी की नवासे को ललकारा है, जन्नत पे जिसका कब्जा है, आबे कौसर जिसके कब्जे में है, उस नवासे को ललकारा है। अल्लाह अल्लाह, ए अल्लाह, ए रब तू हमारा इंतकाम ले ले, हमारा बदला ले ले। अचानक वो जिस घोड़े पे सवार था यजीदी कुत्ता, उसका घोड़ा बिदका, उसकी एक टांग जमीन पर खिचड़ी और एक टांग रकाम में फंस गई। घोड़ा भागता गया, भागता गया, भागता गया, और भागते भागते जो आग जल रही थी उस खंदक में छोड़ दिया। वो खंदक में चल के अल अत्श, प्यास कहता कहता इस दुनिया से अल्लाह अल्लाह जहन्नम में चला गया। मेरे हुसैन ने फरमाया, देख अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की आग हमारे लिए नहीं, ये तो तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। अल्लाह ने तो हमारे लिए जन्नत में महल बनाए रखे हैं, जन्नत पे हमारा कब्जा है। जिसकी तरफ नबी के घर वाले या नबी इशारा कर दे वो जन्नत में जाएगा। इसलिए दुनिया उनकी है, जन्नत उनकी है। शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, लो बहारे शफात पे लाखों सलाम। मेरे सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कई करामतों का ज़हूर करबला के मैदान में दिखाया ताकि यजीदी कुत्ते हुसैन को मोहताज ना समझ ले। मगर हुसैन का मकसद घर वालों को बचाना नहीं था, हुसैन का मकसद अपने आप को बचाना नहीं था। यके बाद दीगरे अल्लाह अल्लाह, यके बाद दीगरे अल्लाह की बारगाह में अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जानिसार आ रहे हैं, रब की बारगाह में जानों के नजराने दे रहे हैं। अब घर वालों की बारी आ जाती है, घर वाले आ रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। हजरत अब्बास के भाइयों ने अपनी शहादत सरकार इमाम अली मकाम के कदमों पे निछावर कर दी। पादाहू हजरत सरकार इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला इब्ने हसन अपने चचा हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में खड़े, हुजूर अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। मेरे हुसैन ने देखा मेरा भतीजा, मेरे भाई हसन की यादगार, जिनको हजरत कासिम कहा जाता है, जिनकी 19 साल की उम्र है और जिनका रिश्ता निस्बत मेरे इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सकीना से तय हो गया था। आपकी उम्र 19 साल है। हजरत सैयदा सकीना से रिश्ता हुआ था जनाब, शादी नहीं हुई थी, सिर्फ रिश्ता हुआ था। मेहंदी के नाम पर जो खुराफात का बाजार गर्म किया जाता है यह ला इल्मी है। अहले सुन्नत वल जमात ने इन तमाम बातों का खंडन किया है। खुद
سوچئے لڑکے کے لیے تو نہ شادی سے پہلے مہندی لگانا جائز ہے نہ شادی کے بعد مہندی لگانا جائز ہے، تو جو نبی کے نواسے ہوں، اللہ اللہ اتنا قریبی رشتہ ہو، کیا وہ شریعت کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ صرف رشتہ ہوا تھا حضرت قاسم کا حضرت سکینہ سے، شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں شادی کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ سرکار امام عالی مقام کی بارگاہ میں حضرت قاسم کھڑے ہیں کہ میرے چچا مجھے اجازت دیجئے۔ سرکار امام حسین نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میرا بھائی یادگار کے طور پر اللہ اللہ میرے پاس تمہیں چھوڑ گیا ہے، اگر میں تمہیں بھی ان تلواروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے چھلنی ہونے نہیں دے سکتا، تلواروں سے زخمی ہونے نہیں دے سکتا۔ سرکار امام حسین کی بارگاہ میں سرکار امام قاسم قدموں میں گر گئے، عرض کرنے لگے حضور سرکار اپنے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ اور شہادت دینے سے اس عظیم سعادت سے مجھے محروم مت کیجئے، خود کا واسطہ مجھے اجازت دے دیجئے۔ پھوپھی سیدہ زینب اپنے بھائی سے کہہ کر مجھے اجازت دلوا دیجئے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے کی جب اس جانثاری جذبے کو دیکھا اجازت دے دی۔ اللہ اللہ، اب علی کا شیر، امام حسن کا شیر، امام قاسم کربلا کے میدان میں پہنچا تو ایک دشمن کا کہنا ہے جب امام قاسم کربلا کے میدان میں تشریف لائے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کا چاند زمین پر آ گیا ہو، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایک دشمن کا کہنا ہے لہراتی ہوئی تلوار، چمکدار تلوار، شیر خدا کا شیر، اللہ اللہ، امام قاسم کربلا کے میدان میں آ گئے۔ اللہ اللہ، امام قاسم نے للکارا کوئی ہے مقابلے میں تو آ جائے، کوئی ہے مقابلے میں تو آ جائے۔ عمر ابن سعد ایک پہلوان تھا، ارزق نام سے بہت بڑا مشہور پہلوان تھا۔ عمر ابن سعد نے ارزق سے کہا جائیے اور امام قاسم سے لڑیے۔ ارزق بولا یہ تو میری توہین ہے، میں نامور پہلوان اور یہ بچہ، میں اس بچے سے لڑوں گا۔ عمر بن سعد بولا اسے بچہ مت سمجھو، یہ امام حسن کا بیٹا، شیر خدا داماد رسول کا پوتا ہے، اسے بچہ مت سمجھو۔ ارزق بولا میری توہین ہے، اس بچے کے سامنے جاؤں گا، ہاں البتہ اتنا ہے میرے بیٹوں میں سے 4 بیٹے بڑے بڑے طاقتور جنگجو ہیں، ان بیٹوں میں سے کوئی ایک جو کمزور بیٹا ہے وہ چلا جائے گا۔ اللہ اللہ، ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، صاحب اپنی تلوار لہراتا ہوا، تلوار کو زہر میں بھگو کر آ رہا ہے، حسین کے شہزادے کو ایک ہی بار میں اس دنیا سے، اللہ اللہ، حسین کے شہزادے کو، حسن کے شہزادے کو ایک ہی بار میں شہید کر دے گا، مگر سرکار امام حسن کے شہزادے امام قاسم نے ایک ہی وار کیا، ارزق کے بیٹے کو واصل جہنم کر دیا۔ اللہ اللہ، اس کی تلوار ہاتھ میں لے لی، دوسرا بھائی آ گیا، دوسرے بھائی کو بھی ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا، تیسرا آیا، تیسرے کو بھی واصل جہنم کر دیا، چوتھا آیا، چوتھے کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ عمر ابن سعد ارزق سے بولا میں نے پہلے ہی کہا تھا اسے بچہ مت سمجھنا، اس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، اس کے حلق میں فاطمہ زہرا کا دودھ ہے۔ ارزق اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، تلوار کو لہراتا ہوا آ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے بچے اپنی جان بچا، جان تیری موت تیرے سر پر کھڑی ہے۔ امام حسن کا شہزادہ امام قاسم دشمن کو للکار کر بولا اے ارزق تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، مگر ابھی تو نے علی شیر خدا کے شیروں کا جذبہ اور ان کی طاقت کو نہیں دیکھا ہے، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، آ تو صحیح مقابلے میں۔ اللہ اللہ، نیزے سے حملہ کر رہا ہے، سرکار امام قاسم نیزے سے اس کا حملہ، اس کے حملے سے محفوظ ہو رہے ہیں، اس نے تلوار نکال لی، سرکار امام قاسم نے بھی تلوار نکال لی، اپنی تلوار کو لہرا کر کہہ رہا ہے بچے اپنی جان بچا، بچے اپنی جان بچا، بچے اپنی جان بچا۔
سرکار امام قاسم الحرب خدعتن کے تحت بولے اے ارزق ہم تو تمہیں بڑا نامور پہلوان اور سلیقے مند پہلوان سمجھتے تھے، تم سے تو اپنے گھوڑے کی زین بھی کسنی نہیں آئی، ذرا گھوڑے کی زین تو دیکھو۔ اللہ اللہ، امام قاسم کی باتوں میں آ گیا ارزق نامی پہلوان، جیسے ہی نیچے کو جھکا میرے حسن کے شہزادے سرکار امام قاسم نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ سرکار امام قاسم نے تلوار کو لہرایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد سرکار امام حسین کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ یا اما العطش العطش العطش، اے میرے چچا مجھے پانی کی بوند مل جائے، پانی کا قطرہ مل جائے تو میں ابھی چند سیکنڈوں میں ان سب کو فاصل جہنم کر کے آتا ہوں۔ نواز رسول سبت رسول امام حسین نے فرمایا میرے بھتیجے میرے شہزادے، تمہارے لیے دنیا کا پانی نہیں ہے، تمہارے نانا آب کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جو اپنے دست کرم سے آب کوثر پلائیں گے، اور آب کوثر پینے کے بعد ایسے سیراب ہوگے کہ تمہیں کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ اللہ، سرکار امام حسن کا شہزادہ امام قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کر تلوار لہرا کر کربلا کے میدان میں ہے۔ اب عمر ابن سعد بولا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ حسین یہ حسن یہ ابن حسن ہے، یہ شیر خدا کا شیر ہے، یہ سبت رسول ہیں، یہ نواسے رسول ہیں، ان کی رگوں میں خون رسول ہے، ان سے فردن فردن مقابلہ مت کرنا، ان سے تنہا تنہا مقابلہ مت کرنا۔ اس نے ہمارے کئی نامور پہلا پہلوانوں کو فاصل جہنم کر دیا، قتل کر دیا، لہذا تمام یکبارگی حملہ کرو۔ تمام یزیدی کتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ حسینی شیر علی شیر خدا کا شیر ان کے حملوں سے بچ رہا ہے اور کئیوں کو فاصل جہنم کر رہا ہے۔ آپ کے جسم پر تقریباً 27 زخم آ چکے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ گھوڑے پر سوار ہیں، 27 زخم آپ پہ آ چکے ہیں۔ سب سے بعد میں سعد شیس ابن سعد نے آپ پر نیزے کا وار کیا، جس سے آپ بے حد زخمی ہو گئے، آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ آپ نے اپنے چچا کو پکارا یا عما ادرکنی، اے میرے چچا میری خبرگیری فرمائیے، اے میرے چچا مجھے تھامیے، مجھے سوالیے۔ سرکار امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے شہزادے سرکار امام قاسم کو دیکھنے کے لیے گئے۔ آپ نے سرکار امام قاسم کو اپنی گود میں لیا، لینے کے بعد سرکار امام قاسم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کھولنے کے بعد یا اما ادرکنی یا اما ادرکنی، میرے چچا مجھے سنبھالیے، میرے چچا مجھے سنبھالیے۔ پھر میرے امام نے آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار امام حسن کی یاد، حضرت امام قاسم شہید، سرکار علی اکبر، سرکار علی اصغر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کی کلیاں یکے بعد دیگر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ آخرکار ایسا تھا کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ جانتے ہو کیوں؟ سرکار امام حسین امام علی مقام نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے لوگوں کے اندر ایک بیداری انقلابی نعرہ دیا ہے۔ لوگوں، طاقت اور سامنے کی دشمن کی طاقت دیکھ کر کبھی بھی ایمان اور عقیدے سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، مجبوری کے ہاتھوں ہاتھ نہیں دینا ہے، اس لیے کہ موت تو آنی ہے۔ دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، لوگ جاتے رہیں گے، کوئی نہیں بچے گا، مگر کتے والی موت سے بہتر ہے شیر بن کر مرو، شیر بن کر مرو۔ اس لیے کہ شیر جب تک دنیا میں رہتا ہے شیر بن کے رہتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو شیر بن کے جاتا ہے۔ وہ چلا جاتا ہے لیکن اللہ اس کا نام اس کا کام زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا، اور سرکار امام حسین جب تک میدان و کرب و بلا میں ہے تو ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ آسمان کا چاند کہہ رہا ہے حسین زندہ، آسمان کا سورج کہہ رہا ہے حسین زندہ۔ اللہ اللہ، جس تلوار سے لڑ رہے ہیں وہ تلوار کہہ رہی ہے حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ صدیق کی صداقت بول رہی ہے حسین زندہ۔ فاروق اعظم نعرہ تکبیر، میرا حسین سجدے میں ہے، اس سجدے میں اپنی رب کی بارگاہ میں عریضہ، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ذرا سبحان اللہ۔ سب کچھ قربان، تن من
دولت، گھر والے، جانثار، محبین، معتقدین، متوسلین سب تیری راہ میں قربان۔ اللہ تو راضی ہے کہ نہیں؟ غیب سے آواز آئی حسین تیرا رب تجھ سے اتنا راضی تجھے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اور جو تجھ سے محبت کرے انہیں جنتی ہونے کا حقدار بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ یزیدی کتے سمجھ رہے تھے، یزیدیت سمجھ رہی تھی جب تک حسین کے ہاتھ میں تلوار ہے تو تلوار گواہی دے گی حسین زندہ، آسمان کا چاند و سورج گواہی دے گا حسین زندہ، کرب و بلا کی مٹی پکار کر کہے گی حسین زندہ، جس گھوڑے پہ سوار وہ گھوڑا کہے گا حسین زندہ، حسین زندہ۔ جب سجدے میں ہے تو سجدہ کہہ رہا ہے حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ اپنے تو اپنے خیر بھی کہہ رہے ہیں حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ یزیدی کتے سمجھ رہے تھے گردن تن سے جڑی ہوئی ہے تب تک زندگی کی علامت ہے اور زندہ ہونے کا نعرہ لگ رہا ہے، مگر حسین پاک کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، پھر کوئی زندگی کی گواہی نہیں دیکھا، مگر یزیدی کتوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، آسمان کے چاند و سورج نے دیکھا، زمین نے دیکھا، دنیا کے خطے خطے نے دیکھا۔ جب تک میرا حسین تلوار سے لڑ رہا ہے دنیا کا ہر خطہ بول رہا ہے حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ سجدہ بول رہا ہے حسین زندہ، عبادت بول رہی ہے حسین زندہ، مگر جب شمر لعین نے سر کو تن سے جدا کیا میرے حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ یزیدی خیمے میں خوشی کی لہر ہے، وہ سمجھ رہے ہیں حسین کی زندگی ختم ہو گئی، اب حسین کی زندگی کی گواہی کون دے گا؟ سر حسین کو نیزے پہ بلند کر کے بلند کیا، جب تک حسین کا سر تن سے ملا تھا، تن سے لگا تھا تو دنیا والے بولے حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ، اور جب نیزے پر سر حسین تن سے کٹا ہوا ہے تو اللہ کا قرآن بول رہا ہے حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ اور حسین کیسا زندہ؟ حسین اوبری میں زندہ، حسین سنبھل میں زندہ، ہند میں زندہ، پاک میں زندہ، عرب میں زندہ، عجم میں زندہ، دنیا کے خطے خطے میں زندہ، میرے سینے میں زندہ، آپ کے سینوں میں زندہ، ہر گھر میں حسین زندہ، ہر مہینے میں زندہ، ہر دن میں زندہ، ہر لمحے میں زندہ۔ اس لیے حسین صرف 10 محرم کا حسین نہیں ہے، حسین صرف محرم کا حسین نہیں ہے، بلکہ زندگی حسین کی ہے، کھانا حسین کا ہے، پینا حسین کا ہے، لمحہ لمحہ حسین کا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حسین زندہ، حسین کا مشن زندہ، یزید مردہ، یزید کا مشن زندہ۔ اس لیے کہ جو رب کے نام پر جیتے ہیں اللہ ان کے نام کو بھی زندہ کر دیتا ہے، اللہ ان کے کام کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔